السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری دن چل رہے ہیں۔ ان دنوں میں امت مسلمہ کی طرف سے ایک بہت اہم ترین عبادت صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے تعلق سے بہت اہم باتیں پیش کرنے والے ہیں۔ صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کو شریعت نے رکھا کیوں ہے، اس کی حکمت اور لاجک کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر یہ شکرانہ ہے، رمضان کے روزے اور عبادتوں کا شکرانہ ہے۔ صدقۃ الفطر شکرانہ ہے، جرمانہ نہیں ہے۔ اس بات کا شکرانہ کہ رب کریم نے الحمدللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ اس کے فضل سے ہم نے 29 یا 30 روزے رکھ لیے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا، لیکن اس سال ان کی طبیعت نے ساتھ نہیں دیا اور چاہتے ہوئے بھی وہ پورے روزے رکھنے کا اہتمام نہ کر سکے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو اس عبادت کے شکرانہ میں ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، صدقۃ الفطر کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ جیسے فرض نماز کے آگے پیچھے سنت نفل نماز اس لیے رکھی گئی ہے کہ فرض نماز میں جو کچھ کمی رہ جائے، یہ سنت نفل نمازیں ان کمیوں کی تلافی کر دے۔ تو اسی طرح صدقۃ الفطر رمضان کی عبادتوں میں جو کچھ کمی رہ جائے اس کی تلافی کے لیے شریعت نے رکھی ہے۔ تیسری بات، صدقۃ الفطر یہ ہمارے روزے کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے روزے کی زکوٰۃ یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اور چوتھی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ غریب لوگوں کی عید بھی عید بن جائے اور عید کے دن ان کے گھر میں بھی خوشیوں کا ماحول اور خوشیوں کا سما بن جائے۔ اس وجہ سے یہ 4 حکمتیں ہم نے آپ کو بتائی کہ اس کی وجہ سے شریعت نے صدقۃ الفطر کو رکھا ہے۔ اب اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن اس کا الٹا نہیں ہے کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اسی پر زکوٰۃ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ 3 فرق ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، جو 52.5 تولہ چاندی پرانے تولے کے اعتبار سے اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صدقۃ الفطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، صدقۃ الفطر میں وہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ نابالغ کی طرف سے نہیں دی جائے گی، نابالغ پر فرض نہیں ہے، چاہے وہ پرسنلی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن صدقۃ الفطر نابالغ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 فرق ہم نے آپ کو بتائے جو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے درمیان ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ کس پر واجب ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے پاس پرانے تولے کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی رقم اور لاگت اور ویلیو کے برابر ضرورت سے زائد چیز ہوگی، مال ہوگا، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ یہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اور جو بالغ بچے ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو گھر کا سربراہ اور وڈیل اور بڑا ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ یہ صدقۃ الفطر روزے دار، غیر روزے دار، مسافر، مقیم سب کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ ہاں، جو بچہ پیٹ میں ہے یا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ اب آئیے ہم تیسری بات ذکر کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کا وقت کب ہوتا ہے۔ اصل اس کا وقت عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہوتا ہے، صبح میں ہوتا ہے، یہ اس کا اصل وقت ہے، لیکن
پورے رمضان المبارک میں کسی وقت بھی ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ رمضان کے کسی بھی عشرے میں صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، آخری اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا جلدی دے دیں تاکہ غریب کے گھر میں بھی عید کے سامان کا اچھے سے انتظام ہو جائے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز تک بھی اگر کوئی شخص فطرہ ادا نہیں کر پایا تو وہ معاف نہیں ہوگا، بعد میں بھی وہ وجوب اس کے ذمے میں رہے گا، اس فطرے کو اس کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اب آئیے چوتھی بات کہ صدقۃ الفطر میں دینا کیا ہے۔ صدقۃ الفطر میں دینے کے 4 آپشن ہیں۔ 2.25 کلو گیہوں، دوسرا 2.25 کلو 3.5 کلو، 3 چیزیں 3.5 کلو ہے اور ایک چیز 2.25 کلو ہے۔ 2.25 کلو گیہوں، راؤنڈ فگر اگر کرنا ہے تو 2 کلو پکڑ لیں۔ 3.5 کلو جو یعنی بارلی، 3.5 کلو چھوارے کھجور جس کو کھاریک کہا جاتا ہے، اور 3.5 کلو کشمش جس کو دراکس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 آپشن ہیں۔ اندازے کے مطابق ہم معلوم کر لیں کہ 2 کلو 2.25 کلو گیہوں کتنے کا آئے گا، 50 60 70 روپے کا۔ جو بھی کرانے کی دکان آپ کی ہے وہاں جا کر آپ اس کا ریٹ معلوم کریں اور کوشش کریں کہ اچھے والا فطرہ ادا کریں۔ یہ آپشن اس لیے رکھے گئے کہ مالداروں میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ فرق مراتب ہے، الگ الگ مراحل ہے، تو اللہ نے ہمیں جس درجے کے مال سے نوازا ہے اس درجے کا فطرہ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گیہوں والا فطرہ نکال کر ہر ایک کو شارٹ کٹ نہیں مارنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہمیں سیل فون اور موبائل خریدنا ہوتا ہے تو ہم اچھے والا اپنی چادر میں سے پاؤں نکال کر قرض لے کر اچھے والا موبائل لیتے ہیں، لیکن صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر گیہوں والا فطرہ ادا کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس درجے کا مال دیا ہو اس درجے کا دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چاروں فطروں کو جمع کر لیں، گھر کے بعض لوگوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے گیہوں والا دے دیں اور بڑوں کی طرف سے جو اور کھجور والا دے دیں، اور جو مرد حضرات کما رہے ہیں ان کی طرف سے کشمش والا 3.5 کلو کشمش تقریباً 1100 یا 1000 کے آس پاس جو بھی ریٹ ہے آپ اس کو معلوم کر کے علاقے وائز، ایریا وائز یہ الگ الگ ہو سکتا ہے، تو اس طور پر فطرہ نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس میں کوئی بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ یہ 4 بہت اہم باتیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ عز و جل اس عبادت کی ادائیگی کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔